عزیز طلباء و طالبات اور معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اللہ ربی اس کا بقیہ حصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ کل کا سبق جن احباب نے سنا یا دیکھا ہوگا ان کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ احباب طالبہ و طالبات کومنٹس کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ سوالات اگر کوئی ہوں تو وہ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ العزیز ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج کا سبق دوسرے حصے کے اندر ہم پڑھیں گے خالق الارض والسماء سے۔ تو توجہ کے ساتھ کتابیں اور کاپیاں آپ سامنے رکھیں، اپنی قلم بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ کوئی مشکل لفظ ہو تو اس کو ضرور آپ ہینڈ رائٹ کریں۔ خالق الارض والسماء ومالک البحر والفضاء۔ اس حمد کے اندر، نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو شاعر اکرام اللہ خان اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خالق الارض والسماء، کہ اللہ رب العزت زمین اور آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے۔ ومالک البحر والفضاء، سمندر اور فضا کا مالک ہے۔ ومالک البحر والفضاء، خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور عربی زبان کے اندر گرامر کے اعتبار سے خالقن کا جو لفظ ہے یہ اسم فاعل کہلاتا ہے۔ جس طرح کہ گزشتہ سبق کے اندر میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ خالقن فاعلن کے وزن پر ہے، اسی طرح ربن پالنے والا یہ بھی فاعل ہے۔ تو فاعلن کے وزن پر جو لفظ آتا ہے ثلاثی مجرد فعل سے، اور ثلاثی مجرد فعل وہ ہوتا ہے جس میں فا، عین اور لام یہ تین کلمے آتے ہیں۔ فا، عین اور لام، فعلا۔ اس وزن پر جو فعل ہوگا اسے کہیں گے ثلاثی مجرد، یعنی اس میں خالصتاً تین حروف آتے ہیں، تین کلمے آتے ہیں۔ تو ماضی کے اندر یاد رکھنا تین کلمے آتے ہیں۔ ماضی کا جو فعل ہوتا ہے فعل ماضی وہ بھی تین کلموں سے، تین حرفوں سے مل کر بنتا ہے۔ خالقن، خالقہ۔ اب خالقہ میں فا کلمہ خا ہے اور عین کلمہ لام ہے اور لام کلمہ قاف ہے۔ خالقہ، فاعلا، اس سے خالقن بر وزن فاعلن، اس میں فاعل کا صیغہ بنا ہے۔ تو خالقہ کا معنی ہوتا ہے اس نے پیدا کیا۔ خالقن پیدا فرمانے والا، پیدا کرنے والا۔ زمین کو عربی میں کہتے ہیں الارض، الارض۔ خالق الارض، تو زمین کو پیدا کرنے والا، والسماء، اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ خالق الارض والسماء، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا۔ مالک البحر والفضاء، مالکن یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے جو کہ فاعلن کے وزن پر آیا ہے۔ مالا کا یا مالکا، اس سے یہ مالکن بر وزن اسم فاعل، فاعلون کے وزن پر اسم فاعل ہے۔ تو مالک البحر والفضاء کا ترجمہ ہوگا سمندر اور فضا کا مالک۔ البحر کہتے ہیں سمندر کو، اور فضا ہوا۔ تو سمندر اور فضا کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔
دوبارہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ خالق الارض والسماء، زمین اور آسمان کو پیدا فرمانے والا، مالک البحر والفضاء، سمندر اور فضا کا مالک، چونکہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے تو مالکن کا معنی ہم مالک ہی کریں گے، ملکیت رکھنے والا، قبضہ رکھنے والا، قدرت رکھنے والا۔ انت الرازق وانت ربی، اس سے اگلا شعر، انت الرازق وانت ربی، تو رزق دینے والا ہے۔ واو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اور، عربی زبان میں واو کا لفظ، واو کا حرف جو ہے اس کا معنی ہے اور۔ وانت ربی، اور تو میرا رب ہے۔ انت یہ اسم کی جگہ پہ ضمیر ہے، تو اسم کی جگہ پہ جو چیز لگائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اسم ضمیر۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ، اب لفظ اللہ یہ اسم ہوگا، اسم جلالت، تو اس کی جگہ پہ جو ہم لفظ لگائیں گے وہ ہوگا اسم ضمیر۔ اگر ہم ہوا لگاتے ہیں تو وہ بھی اسم ضمیر ہوگی، انتا لگاتے ہیں تو وہ بھی اسم ضمیر ہے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ اور انتا کا معنی ہوتا ہے تو۔ انت الرازق وانت ربی، تو رزق دینے والا ہے اور تو میرا رب ہے۔ اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ تو ان اشعار کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اس میں خالقن کا لفظ یہ گرامر کے اعتبار سے اس میں فاعل، جس طرح کہ ابھی وضاحت کی ہے، معنی ہے پیدا کرنے والا، اور الارض زمین، الارض زمین، السماء آسمان، السماء آسمان، مالکن کسی چیز کی ملکیت، قبضہ رکھنے والا، البحر بڑا سمندر، عربی میں بحرن کا معنی ہوتا ہے بڑا سمندر۔ الرازق اسم فاعل، روزی رزق دینے والا، رزق دینے والا، الرازق اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ انتا تو، ادب کے لیے ہم کہیں گے آپ، اور یہ اسم ضمیر ہے، یعنی اسم کی جگہ پہ جو لگائی جاتی ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر جو آج ہم نے پڑھا ہے، گرامر کے حوالے سے ایک لفظ آیا تھا خالقن، اس کے بعد رازقن، اور انتا، ربی میں جو یا ہے یہ گزشتہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا کہ جو یا ہے اس کو یا نسبت کہتے ہیں، یا متکلم، اور جب یہ کسی آپ اسم کے ساتھ لگائیں گے تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا جائے گا، یعنی ایک لفظ کی نسبت آپ جب اپنی طرف کرنا چاہیں گے تو اس کے ساتھ آپ یا متکلم یا یا نسبت لگائیں گے، جس طرح کہ قلم سے قلمی، میرا قلم، ربن ربی، ربن رب، ربی میرا رب۔ اس سے آگے وَكُلُّ شَيْءٍ يُنَادِي، اگلا شعر، وَكُلُّ شَيْءٍ يُنَادِي، اور ہر چیز یہ پکار رہی ہے، ندا کرتی ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ يُنَادِي، اور ہر چیز ندا کرتی ہے، پکارتی ہے، کیا پکارتی ہے؟ اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ واو کا حرف، اس کا معنی اور، واو کا حرف جو ہے اس کا معنی ہے اور۔ شیئن چیز، کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ شے کہیں گے۔ وَكُلُّ اور ہر چیز، وَكُلُّ اور ہر، سب کچھ، شیئن ہر چیز، ینادی پکارتی ہے، اللہ ربی اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔
انت الہی و انت ربی، تو ہی میرا معبود ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ لک السجود لک العبادہ، لک السجود لک العبادہ، تو ہی سجدوں کے لائق ہے، تو ہی سجدوں کے لائق ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ السجود، تو یہ اس میں جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے سجدے، تو سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں۔ لگا کا معنی ہے تیرے لیے، لک السجود لک العبادہ، تیرے لیے ہی سجدے ہیں اور تیرے لیے ہی عبادت ہے، یعنی اے اللہ رب العزت سجدے اور عبادت یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، سجدے اور عبادت یہ سب کچھ تیرے لیے ہے کہ ہم سجدہ بھی تجھے کرتے ہیں اور عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں۔ یا الہی سجدہ بھی تیرے لیے ہے اور عبادت بھی تیرے لیے ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يُنَادِي، اور ہر چیز پکارتی ہے، اللہ ربی اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ انت الہی و انت ربی، اور تو ہی میرا معبود ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ لک السجود لک العبادہ، تیرے لیے ہی سجدے ہیں اور عبادت بھی تیرے لیے ہی ہے۔ اللہ ربی اللہ ربی، اللہ ربی اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ میرا پالنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے کہ یہ پوری نظم ہم نے پڑھ لی ہے، اور اس کو میں ایک بار پھر اپنے انداز میں دہراتا ہوں، تو آپ نے بھی اس کو ساتھ ساتھ پڑھ لینا ہے۔ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور اس کو ایک بار عربی انداز میں پڑھتا بھی ہوں۔ اللہ ربی اللہ ربی، اللہ ربی اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ انت العظیم و انت ربی، تو عظمت والا ہے اور تو میرا رب ہے۔ انت الرحمن و انت الرحیم، تو بہت زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ انت الکریم و انت ربی، تو کرم فرمانے والا ہے اور تو میرا رب ہے۔ خالق الارض والسماء، زمین اور آسمان کو پیدا فرمانے والا ہے۔ ومالک البحر والفضاء، سمندر اور فضا کا مالک ہے۔ انت الرازق و انت ربی، تو رزق دینے والا ہے اور تو میرا رب ہے۔ اللہ ربی اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ